نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف 8th پارہ آیت نمبر 73 سے وَإِلَىٰ اور طرف سمود کے اخاہم ان کے بھائی صالح اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اچھا آپ دیکھیں گے کہ اخاہم کا ورڈ ریپیٹ ہو رہا ہے اس لیے کہ ہر نبی اسی قوم میں سے ہی آتا ہے جس کی طرف وہ نبی بنا کے بھیجا جاتا ہے، یعنی وہ کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا کہ جو کہیں سے آسمان سے اتر آئے یا کسی دوسری بستی سے اٹھ کر آئے کہ آج سے میں تمہارا نبی ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ وہ انسان انہی انسانوں میں موجود ہوتا ہے جن کی طرف وہ اس کو نبی بنا دیا جاتا ہے تاکہ شروع سے وہ اس کی عادات و اطوار سے واقف ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھا کہ آپ بھی اسی قوم سے تھے اور انہی کی طرف ہم نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو نبوت سے پہلے وہ لوگ آپ کو کیا کہتے تھے؟ وجال صادق، وجال امین، صادق اور امین آ گیا۔ تو یعنی اتنی آپ کی صداقت اور اتنی آپ کی امانت مشہور تھی کہ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے، لیکن جب نبوت کا اعلان کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وہی لوگ ان کے انکاری ہو گئے۔ تو حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا تھا کہ کتنے زیادہ صدیق ہیں، کتنے صادق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اگر کوئی باہر کا آدمی آتا پھر تو وہ بالکل ہی اس پہ بلیو نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ سٹائل رہا ہے کہ اس نے ہر نبی کو ان کی اپنی قوم ہی میں سے چنا، اخاہم ان کے بھائی کو۔ اور ویسے بھی جب ہم کسی کے ساتھ ڈیلنگز کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ اپنا ہے تو اس کی بات مان لیتے ہیں، اپنے اب کیا کریں، اس کی ٹالی بھی تو نہیں جاتی۔ تو یہ ایک طرح سے اخوت کا بھی اس میں ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے۔ قالا فرمایا یا قومی اے میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم عبادت کرو تم اللہ کی، مالکم نہیں تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیر اس کے علاوہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو قوم سمود ہے یہ حجاز اور شام کے درمیان ایک وادی القرا تھی، وہاں رہائش پذیر تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وادی سے یعنی سیریا سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جب بھی کسی ایسی جگہ سے گزرو کہ جہاں کسی قوم پر عذاب آیا ہو تو وہاں سے روتے ہوئے گزرو، یعنی عذاب الہی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے گزرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز سے نجات دی ہے اور یہ کوئی انجوائے کرنے کی یا کوئی سیر و تفریح کی جگہ نہیں، اس کو بنا لینا چاہیے۔ یعنی ان لوگوں نے کیا کیا کہ کیونکہ ادھر انہوں نے اسٹے بھی کرنا تھا تو غزوہ تبوک کے موقع پر لوگ ادھر ادھر ان کے جو کھنڈرات تھے، جو ان کی باقیات تھیں، اس کو دیکھنا شروع ہو گئے کہ کتنی زیادہ سویلائز تھی، ان کی کتنے انجینئرنگ کے جو آج ہم اپنی طرف سے بڑی ایڈوانسمنٹ کر رہے ہیں کہ ہماری انجینئرنگ میں یہ ہم آج کل کر رہے ہیں، تو ان کے دور میں یہ سب کچھ تھا۔ یعنی وہ ایسے ایسے گھر اور ایسے ایسے مکانات بناتے تھے کہ ہم شاید اس کو اب آج بھی پا نہ سکیں، آج بھی ہم ایسی چیزیں بنا نہ سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی سیرگاہ یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، جب کبھی ایسی جگہ سے تمہارا گزر ہو تو روتے ہوئے عذاب الہی سے اپنی مطلب ڈرتے ہوئے اور پناہ مانگتے ہوئے گزرو۔ اور اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مقام بھی دکھایا تھا صحابہ کو کہ جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ تو جس طرح باقی نبیوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا۔ قد بے شک جاءتکم آ گئی تمہارے پاس بینۃ ایک روشن دلیل میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، حاضی یہ ہے ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، لکم تمہارے لیے آیتن ایک نشانی، تو یہ ہے بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے۔ نشانی کس لیے؟ ان لوگوں نے رٹ لگا رکھی تھی کہ حضرت صالح سے کہتے کہ ہم آپ کی نبوت کو اور آپ کی دعوت کو تب مانیں گے، تب یقین کریں گے جب آپ ہمارے لیے پہاڑ سے ایک اونٹنی رونما کر دیں۔ ویسے تو اونٹنی جنم دے گی تو ایک اونٹنی پیدا ہوگی، تو ان کا کیا دعویٰ تھا کہ آپ ایسا میریکل کریں، ایسا جادو کریں، ایسا ہمیں معجزہ دکھائیں کہ ایک اونٹنی پہاڑ سے نکال کے دکھائیں۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی جس معجزے کی، اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھا دیا ان کو، یعنی ان کی طرف
جب حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے اور ان کو انہوں نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ اونٹنی نکال کر دکھائیں، تو پھر کیا ہوا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ اونٹنی پہاڑ سے نکلی، اور ان کا مزید مطالبہ یہ بھی تھا کہ وہ نہ صرف اونٹنی ہو بلکہ وہ حاملہ بھی ہو۔ تو پھر ان کے دیکھتے دیکھتے پہاڑ سے وہ اونٹنی نکلی کہ جو حمل سے بھی تھی۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اب کیونکہ تمہاری ڈیمانڈ پوری کر دی گئی ہے، جو تم نے ریکوائرمنٹ کی تھی اب پوری کر دی گئی ہے، اب بھی اگر تم ایمان نہ لے کر آئے تو پھر تمہارے اوپر سخت عذاب آ جائے گا، یعنی یہ نشانی جو تم نے مانگی وہ اب آ چکی ہے۔ فَذَرُوهَا، پس چھوڑ دو تم اس کو، تأکل، کھاتی پھرے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین سے۔ لیکن اب یہ جو معجزانہ طور پر تمہیں عطا کی گئی ہے اونٹنی، جو تم نے اپنی آنکھوں سے پہاڑ سے نکلتے ہوئے دیکھی ہے، اب کیا کرنا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ جس طرح باقی اونٹنیوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان کے اوپر وزن لاتے ہو یا ان کا دودھ استعمال کرتے ہو، گوشت کھاتے ہو، کچھ بھی، تو اس طرح سے اس کو نہ ہاتھ نہیں لگاؤ گے، اس کو کھانا پینا بھی نہیں ہے اور تنگ بھی نہیں کرنا۔ اور طریقہ کیا تھا کہ جہاں سے یہ لوگ پانی پیا کرتے تھے، ایک دن وہ اونٹنی سارا پانی پی جایا کرتی تھی اور دوسرے دن ان کے باقی تمام جانور، یعنی اس اونٹنی کی اتنی مطلب ہیوج قسم کی باڈی تھی کہ اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جتنا ان کے سارے جانوروں کا پانی ہوتا تھا وہ ساری وہ اکیلی پی جایا کرتی تھی۔ تو یہ ایک طرح سے ان کے لیے آزمائش بھی تھی۔ تو فرمایا گیا کہ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے، یعنی جہاں سے وہ چاہے چرے چگے تم اس کو روک نہیں سکتے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا، تمسوہا کا روپ جو ہے وہ میم سین ہے، مس کہتے ہیں چھونے کو، ٹچ کرنے کو، اور نہ تم چھو اس کو، یعنی اس کو ہاتھ نہ لگانا بری نیت کے ساتھ، اس کو مارنا نہیں، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، بِسُوءٍ، برائی کے ساتھ۔ فَيَأْخُذَكُمْ، پس پکڑے گا تمہیں، عذاب علیم، ایک دردناک عذاب۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے بتا دیا کہ اگر اب تم نے اس کو غلط ارادے سے ہاتھ لگایا، اس کو مارنے کی کوشش کی، یا اس نے جہاں سے چرنا چگنا ہے، جہاں سے پانی پینا ہے، اس کو روکا، تو تم پر عذاب علیم، دردناک عذاب آ جائے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو تم، اس جب جعل، بنایا اس نے، لکم، تمہارے لیے، خلفاء، جانشین، من بعد عاد، عاد کے بعد، یعنی یہ عاد کے بعد کا واقعہ ہے۔ وَبَوَّأَکُمْ، اور جگہ دی اس نے تمہیں، فی الارض، زمین میں، تتخذون، بناتے ہو تم، من سہولہا، نرم زمین سے، قصوراً، محل، یعنی نرم زمین سے مٹی لیتے ہو اور پھر اس کی اینٹیں بنا کر بڑے بڑے محلات تعمیر کر لیتے ہو، وَقُصُورًا، اور محل، وَتَنْحِتُونَ، اور تراشتے ہو تم، الجبال، پہاڑوں کو، بیوتاً، گھروں کے لیے۔ پہاڑ کھودنا اٹ سیلف بہت ہی جان جوکھوں کا کام ہے، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن ان کی کیونکہ فزیکل اسٹرینتھ اتنی زیادہ تھی اور ان کے قد قامت اتنی بڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ٹیلنٹ دے رکھا تھا کہ یہ پہاڑوں کو اس طرح سے کاٹتے تراشتے کہ اس کے اندر ہی گھر بنا لیتے۔ فَاذْكُرُوا، پس یاد کرو تم، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو۔ پچھلے پروفٹ کی سٹوری میں بھی ہمیں یہی سبق ملا کہ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ یہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے قوم صالح سے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَلَا تَعْثَوْا، اور نہ پھیلو تم، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کی زمین میں فساد مت مچاتے رہو۔ قال الملأ الذین، اس کے سرداروں نے کہا، استکبروا، جو تکبر کرتے تھے، من قومہ، اس کی قوم سے، للذین، ان لوگوں کے، للذین استضعفوا، وہ جو کمزور سمجھے گئے، لمن، واسطے اس کے، جو آمنا، ایمان لایا، منہم، ان میں سے، اتعلمون، کیا جانتے ہو تم، انا، کہ بے شک، صالحا، صالح، مرسل، بھیجا جانے والا ہے، بھیجا ہوا ہے، من ربی، اپنے رب کی طرف سے۔ قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، بما، ساتھ اس کے، جو ارسلہ، بھیجا گیا وہ، بھی، ساتھ اس کے، مؤمنون، ایمان لانے والے ہیں۔ تو جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، جو ان کے سردار تھے، جن کے پاس اتھارٹیز تھیں، وہ جو لوگ ایمان لے آئے حضرت صالح کی دعوت پر، ان سے کہنے لگے، کیا ایمان تو تم لے آئے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ حضرت صالح اللہ کے سچے نبی بھی ہیں یا نہیں؟ تو قالو، انہوں نے کہا، انا، بما ارسل بہ مؤمنون، یعنی وہ جو کچھ لے کر آئے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی انہوں نے کوئی ان سے بحث نہیں کی، کچھ نہیں کیا، بلکہ فوراً ان سے کیا کہا کہ بے شک ہم اس چیز پر ایمان لے آئے جو جس کی طرف ہمیں حضرت صالح علیہ السلام نے بلایا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ صالح واقعی اللہ کے رسول ہیں،
جو ان کا سوال تھا تو ان سے اہل ایمان نے بالکل اگنور کیا اس کوشچن کو، کیونکہ ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہونے کو وہ بحث کے قابل ہی نہیں سمجھتے تھے، یعنی یہ کوئی کرنے والی بات ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم تمہیں دلیل دیتے رہیں یا کنونس کرتے رہیں کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی تھے تو ہی ہم نے ان کی بات پر لبیک کہا اور ہم نے ان کی بات مان لی۔ قال الذین، بولے وہ لوگ استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، انا بے شک ہم بالذی ساتھ اس کے جو آمن تم ایمان لائے ہو تم بھی ساتھ اس کے کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ تو متکبر بولے جس پر تم ایمان لائے ہمیں اس سے انکار ہے، یعنی تم تو ایمان لے آئے ہو لیکن ہم اس کو نہیں مانتے۔ فعقروا، تو پس کاٹ دیے انہوں نے، الناقۃ، اونٹنی کے، وعتوا، اور سرکشی کی انہوں نے، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے۔ تو پس انہوں نے اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ تو کیا ہوا کہ ان میں ایک آدمی تھا کہ جس نے آگے بڑھ کر اس اونٹنی کے جو کہ موزانہ طور پر ان کے لیے نکالی گئی تھی اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، اس طرح وہ جب نیچے گر گئی اور پھر انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکشی کی۔ یعنی حضرت صالح نے ان سے فرمایا تھا کہ اس اونٹنی کو تو بالکل برے ارادے سے ٹچ ہی نہیں کرنا، اور انہوں نے اس کو جان سے مار ڈالا، ختم ہی کر ڈالا۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، یا صالح ائتنا بما تعدنا، اے صالح لے آ اب وہ جو عذاب جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ان کنتا، اگر ہے تو، من المرسلین، رسولوں میں سے۔ یعنی یہ کام خراب کر کے تو بجائے اس کے کہ وہ اس پر کوئی شرمندگی کا اظہار کرتے یا اپنی غلطی کو تسلیم کرتے، وہ اور زیادہ تکبر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے صالح جس عذاب کی دھمکیاں تم ہمیں دے رہے ہو تو وہ اب لے آؤ اگر تم رسول ہو۔ تو ہوا یہ تھا کہ انہوں نے وینسڈے کو اس کو مارا تھا اونٹنی کو، تو فوراً عذاب نہیں آیا تھا، یعنی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ادھر اونٹنی مری اور دوسری طرف یہ عذاب آ گیا، بلکہ ان کو 3 دن کی مہلت دی تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اب تم 3 دن کے لیے انتظار کرو۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایٹ دا اسپاٹ سڈنلی جب ہم نے اس کو مارا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر ان کو ایسا لگا کہ شاید کچھ ہونا ہی نہیں، اور وہ حضرت صالح سے کہنے لگے کہ جس عذاب کی تم دھمکیاں دے رہے تھے اب وہ آ کیوں نہیں رہا؟ ان کنت من المرسلین، اگر تم ہو بھی سچے تو پھر لے آؤ وہ عذاب۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پس پکڑ لیا زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، تو پس ہو گئے وہ، فی دارہم جاسمین، اپنے گھروں میں اوندے پڑے۔ تو انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ جاسمین کہتے ہیں کہ ایسے گرنا کہ آپ گھٹنوں کے بل، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا قوم عاد کے بارے میں کہ وہ ایسے گرے ہوئے تھے کہ جیسے کوئی کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوں، یعنی دور سے ان کے اتنے اتنے بڑے لاشیں، ان کی جو ڈیڈ باڈیز تھی وہ دور سے ایسے لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی کھجوروں کا باغ کسی نے کاٹ پھینکا ہو تو اس کے سٹیمز زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی کیونکہ ان پر عذاب بھی ایسا آیا تھا نا ہوا کا، تو ہوا کیا کرتی ہے کہ پٹک پٹک کے ادھر ادھر مارتی ہے، تو اس طرح انہوں نے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ ٹکرا کر وہ مرے پڑے تھے، اور دور سے بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کھجوروں کے کوئی کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کے اتنے مضبوط جسم اس طرح سے نظر آ رہے تھے۔ یہاں فرمایا گیا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اوندے گرے ہوئے تھے، یعنی اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے تھے۔ تو جب زلزلہ آیا ہوگا تو کیا ہوا، جب بھی زلزلہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بھاگنے کی کرتے ہیں کہ کسی آزاد کھلی جگہ پر چلے جائیں کہ ہم کسی ملبے کے تلے دفن نہ ہو جائیں۔ تو ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا کہ جیسے ہی زلزلہ آیا ہوگا بھاگے ہوں گے، تو بھاگتے بھاگتے جب انسان گرتا ہے تو اکثر گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے۔ اور یہاں تو ورڈ یوز کیا گیا نا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ایک اور جگہ پر ان کے لیے الصیحہ کا ورڈ بھی یوز کیا گیا۔ صیحہ کہتے ہیں چیخ کو، یعنی ایک تو آسمانی بھی سزا آئی ان کے اوپر، آسمانی عذاب بھی آیا اور زمینی عذاب بھی آیا، زمین یعنی لڑکھڑانے لگی، ارتھ کوئک آ گیا، زلزلہ آ گیا، اور اوپر سے چیخ آئی، ایسی سخت چیخ تھی وہ کہ اس کو سنتے ہی ان سب کے دل پھٹ گئے اور جس سے یہ سب مر گئے۔ فتولا، پس منہ پھیرا اس نے، عنہم ان سے، وقالا، اور فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لقد، البتہ بے شک، ابلغتکم، پہنچا دیا میں نے تمہیں، رسالتا، پیغام، ربی، اپنے رب کا، ونصحت، اور نصیحت کی میں نے، لکم، تمہارے لیے، ولیکن لا، لیکن نہیں، ولیکن لیکن لا تحبون، نہیں پسند کرتے تم، الناصحین، نصیحت کرنے والوں کو۔
تو کیونکہ اس سے پہلے کہ یہ عذاب آتا، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے فالوورز کو حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ تو جب وہ ہجرت کر رہے تھے اور پیچھے ان کے عذاب آ گیا تھا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ تو صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام تو پہنچا دیا تھا، یعنی میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری بات مان لو، برے انجام سے بچ جاؤ، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، کیونکہ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تمہیں تو خیر خواہی والے پسند ہی نہیں، یعنی جو دین کی بات کرے ہمیں وہ لوگ اولڈ فیشن لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کے پاس تو جب بھی بیٹھے اس کی تو تقریریں ہی ختم نہیں ہوتی، اس کی تو تمہید ہی ختم نہیں ہوتی، اس کی تو بس نصیحتیں ہی ختم نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر کیا کرنا۔ تو یہ ہے ان کی ہلاکت کی وجہ کہ انہوں نے نصیحت کو پسند ہی نہ کیا، نصیحت کرنے والا ہی ان کو برا لگنے لگا اور وہ اس کے بھی خلاف ہونے لگے، اور جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ اب حضرت صالح کا بھی کام تمام کیا جائے۔ تو اونٹنی کو مارنے کے بعد اگر کچھ نہیں ہوا تو حضرت صالح کو مارنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ اور یہ سب لوگ پلاننگ کر رہے تھے کہ حضرت صالح کو ان کے گھر جا کر قتل کر دیا جائے۔ تو پھر اسی یعنی ابھی ان کا یہ مکر و فریب چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا حکم دے دیا اور ان کی طرف عذاب آ گیا۔ تو کتنا سخت عذاب تھا کہ جو زمین سے بھی تھا اور آسمان سے بھی تھا، کہ ایسی سخت چیز تھی کہ جس کو سنتے ہی ان سب کے دل پھٹ گئے۔ ایک انسان ایک خاص لمٹ تک ہی آواز کو برداشت کر سکتا ہے، جب وہ بہت اونچی ہو جائے تو انسان اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ہماری باڈی جو ہے اس میں ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، ایک لمٹ تک ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک لمٹ تک ہم سن سکتے ہیں، ایک لمٹ تک ہم کھا سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، سارے کام ایک ہماری باڈی لمیٹڈ وے میں کرتی ہے۔ تو جب اس طرح سے وہ سخت چیز آئی اور زلزلہ بھی آیا تو یہ سب ایسے تہس نہس ہو گئے اور اپنے گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے، یعنی وہ جو ابھی تک تو بڑے تکبر کے ساتھ کھڑے تھے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکے میں ان سب کو ہلاک کر دیا۔ تو اس میں ہمارے سیکھنے کی بات کیا ہے کہ ہم بھی نصیحت سے اکثر بھاگتے ہیں۔ جب کوئی بات ہمیں بتائی جائے، ہمیں کہا جائے کہ یہ فلاں کام ہم غلط کر رہے ہیں، تو ہم اس کی بات سننے کی بجائے اس جگہ کوئی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت صالح نے بھی ان سے فرمایا اپنی قوم سے کہ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، جب بھی کوئی آپ کو نصیحت کر رہا ہو تو اس کو سمجھے کہ یہ آپ کی خیر خواہی کر رہا ہے، اس کو میرے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، یہ مجھے برے انجام سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے یہ مجھے روک رہا ہے برائی سے اور نیکی کی دعوت دے رہا ہے۔ تو ناصح سے یعنی نصیحت کرنے والے سے اور خود نصیحت سے انسان کو نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔